بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ فورن پالیسی کے حوالے سے شاہ محمود قریشی سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے؟ آج اس پر بات کریں گے۔ اگر ہم غور کریں تو فورن پالیسی میں گزشتہ 1 مہینے سے پہلے ہم بہت پیچھے جا رہے تھے، ہماری رینکنگ بہت نیچے تھی، ہمیں بہت سے معاملات میں ناکامی اگر نہ کہیے تو کامیابی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ انڈیا چونکہ ہمیشہ سے سفارتکاری میں بہت آگے ہوتا ہے، اب بھی وہ بہت آگے جا رہا تھا۔ یہاں تک دیکھیے کہ جو طالبان کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان نے ان کو پروان چڑھایا 80 کی دہائی میں، پاکستان کی انگلی پکڑ کر وہ آگے بڑھے اور کامیاب ہوتے گئے، وہی طالبان جن کی تیسری نسل اب سامنے آ گئی ہے، ان کے ساتھ بھارت تعلقات بنانا شروع ہو گیا اور خطرات یہاں تک آ گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر طالبان کہیں پاکستان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن شروع نہ کر دیں جس کو سنبھالنا بہت خطرناک ہو پاکستان کے لیے، تو جہاں یہ پاکستان کے لیے ایک ناکام یا کامیاب خارجہ پالیسی کی علامت، وہیں پاکستان کے جو ہاسٹائل ممالک ہیں ان کی کامیابی کی علامت۔ تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے یہ معاملات ہیں، اس کا تمام تر ذمہ دار تو ہمارا دفتر خارجہ فورن آفس ہوتا ہے، اور فورن آفس کے انچارج ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو رائے موجود ہے اس کی ایک بڑی واضح شکل گزشتہ دنوں بلاول بھٹو اور شاہ محمود قریشی کے جو اسمبلی میں آپس میں تکرار ہوئی ہے وہ سامنے آ گئی۔ یعنی جو فورن منسٹر ہوتا ہے اس کی ڈگنیٹی سے نیچے اتر کر شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاول بھٹو کو جواب دیے۔ حالانکہ بلاول بھٹو نے بھی ایز اے چیئرمین ایک پارٹی کے ہیڈ کے طور پر گفتگو نہیں کی، لیکن شاہ محمود قریشی سے زیادہ توقع تھی۔ ایک تو وہ عمر کے تقاضے کے اعتبار سے، دوسرا وہ حکومت کا حصہ تھے، تیسرا یہ کہ وہ خارجہ امور کے وزیر تھے، لیکن وہ اپنی سطح سے نیچے اتر کر انہوں نے بلاول بھٹو کو جواب دیا۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کا جو یہ مزاج ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے انٹرویوز جو چلتے رہے ہیں ان میں انہوں نے بڑے سٹائلش اور ڈائلاگ اور ہیرو بننے کے انداز سے جواب دیتے رہے، سنجیدہ معاملات پہ بھی۔ وہ ایسے لگتا تھا کہ بڑا ایک جس طرح فلم سٹوڈیو ایک کوئی ریکارڈ ہو رہی ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے جو جتنے انٹرویو گزشتہ ہفتوں میں ہوئے ہیں ان کی ناکامی اور وہ گول اچیو نہ کرنے کی وجہ سے عمران خان ڈائریکٹ انٹرویوز دینا شروع ہو گئے ہیں فارن میڈیا کو، اور وہ عمران خان تو اب کامیاب جا رہے ہیں۔ لہٰذا شاہ محمود قریشی کی جو مسلسل ناکامی ہے اور ان کا جو مزاج ہے کہ بڑے ڈائلاگ مارنا، سٹائل بنانا، ہر وقت وحید مراد بنے رہنا، اس نے پاکستان کو کامیاب کرنے کی بجائے بہت حد تک پیچھے لے کے گیا خارجہ امور میں۔ اور دوسرا یہ کہ عوامی سطح پر بھی، مقامی سطح پر بھی پاکستان کی جو پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے خارجہ امور سے وہ تنقید کا نشانہ بنی رہی۔ اچھا، بلاول بھٹو نے جو ایک بات کی وہ بہت اہم کی ہے، بہت سنجیدہ بات کی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے فون ریکارڈ کیے جائیں۔ چلیے اب کی بات چھوڑ دیجئے، جب وہ پہلے فورن منسٹر تھے تو آپ دیکھیے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ امریکہ میں ایک ایسی شخصیت کی ایک ادارے میں کام کرتے تھے، اس امریکن شخصیت کا تعلق CIA سے تھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ جن کا بیٹا اس ادارے میں کام کر رہا ہو، وہ ان کے والد سے کیا یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اپنی وزارت عظمیٰ یا دیگر اہم معاملات کے لیے باہر سے سپورٹ حاصل کرے؟ اچھا، یہ پاکستان میں اب تو چونکہ کچھ کم ہو گیا ہے لیکن نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو شاہ محمود قریشی تو بقول بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے فون کروانے کی کوشش کرتے رہے یا رابطے کرتے گئے۔ آپ دیکھیے کہ 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستان میں ڈپٹی کمشنر DC لگوانے کے لیے امریکہ سے رابطے کیے جاتے تھے اور امریکہ سے فون کروانا یا چٹ لینے کی بات کی جاتی تھی۔ آپ کتابیں پڑھیے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز اور افسوسناک بات ہے کہ 50 کی اور 60 کی دہائی میں پاکستان میں
ڈپٹی کمشنر لگوانے کے لیے جو بااثر لوگ ہوتے تھے وہ امریکہ سے رابطے کرتے تھے۔ اچھا، اب اتنی ناکام باتوں کے بعد اور اتنی مضحکہ خیز ڈراماٹائز باتوں کے بعد جو شاہ محمود قریشی کی شخصیت بطور وزیر خارجہ ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جو وزارت خارجہ ہے اس بارے میں چونکہ ایک کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹس کی رضامندی سے بھی ہوتا ہے اور اس کو انٹرنیشنل امورز پر بہت گرفت ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی ایک پولیٹیکل لیڈر تو ہیں، لیکن انٹرنیشنل امور پہ ان کا کتنی گرپ ہے وہ شاید کسی بھی سیاسی جو لیڈر ہے اس سے شاید زیادہ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے منظوری یا منظور نظر ہونا یا ان کے قابل قبول ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ بیرونی دنیا سے ان کے بڑے خاص رابطے ہیں۔ خیر، اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ آئندہ دنوں میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہے، اور اگر وہ اہم کردار ادا نہیں کرے گی تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ ہر وقت وزیر اعظم عمران خان یا کوئی بھی وزیر اعظم فورن منسٹر کی جگہ پر نہیں بول سکتا اور نہ ہی اس کے معاملات لے کر آگے چل سکتا ہے، چونکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ ایک سیٹ ہوتی ہے، اسپیشلائزڈ فرد کو ہی اسی پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اسپیشلائزڈ اس حیثیت سے نہیں ہے، نہ ہی انٹرنیشنل ریلیشن میں نہ ہی اپنے جیسچرز میں۔ اب کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسری شخصیت معید یوسف ہیں، جی ہاں، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اس وقت وزیر اعظم کے، NSA۔ یہ NSA جو ہے یہ ایک سیٹ ہے جو 1969 میں اس کی شروع ہوئی تھی۔ اس وقت جنرل یحییٰ تھے۔ جنرل یحییٰ نے ایک نئی پوسٹ کریٹ کی NSA کے نام سے کہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پر کام کرے گا اور پریزیڈنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا اس کو مختلف معاملات پہ بریف کرے گا۔ اچھا، بڑی ایک دلچسپ بات کہ جو ہم ماشاء اللہ کے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو بڑی تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جنرل یحییٰ کو تو ہم ملک توڑنے والا اور بڑی نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن حیران کن بات ہے کہ انہی جرنیلوں انہی ڈکٹیٹروں کے بہت سے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو اب تک ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے، ایوب خان، جنرل یحییٰ، ضیاء الحق اور مشرف کی بہت سی ایسے باتیں ہیں آئین میں بھی اس وقت موجود ہیں جو کنٹینیو کی جا رہی ہیں اور سول گورنمنٹس ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ NSA کی سیٹ ہے۔ اچھا، اب NSA کی سیٹ پر ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے جنرل یحییٰ نے کن کو اپوائنٹ کیا؟ میجر جنرل عمر کو۔ جی ہاں، میجر جنرل عمر وہی میجر جنرل عمر ہیں جو جنرل یحییٰ کی کیبنٹ کے رکن بھی تھے، پہلے NSA بھی تھے، اور جو ہمارے محترم اسد عمر صاحب ہیں جو اس وقت وزیر ہیں، اور محترم زبیر صاحب جو نون لیگ کے بڑے سرگرم لیڈر ہیں اور گورنر سندھ بھی ہیں، ان کے والد محترم تھے۔ بالکل دلچسپ بات ہے نا، وہی پہلے NSA تھے۔ خیر، NSA کی سیٹ پر تقریباً اب تک 8 لوگ آ چکے ہیں۔ یہ جو معید یوسف ہیں یہ 8ویں ہیں۔ جنرل ٹکا بھی رہے NSA کی سیٹ پر، جنرل راؤ فرمان بھی رہے، اس کے علاوہ ایک جنرل درانی، محمود درانی بھی رہے، اس کے علاوہ طارق عزیز بھی رہے۔ بڑی دلچسپ بات، جو انکم ٹیکس اور کسٹم گروپ کے تھے، مشرف نے ان کو NSA لگا دیا شوکت عزیز کی حکومت میں، اور اس کو کنٹینیو کیا یسر رضا گیلانی نے بھی۔ دلچسپ باتیں ہیں نا، ہماری ہسٹری پڑھیے، ہسٹری کہتے ہیں آئینہ ہوتی ہے، اور آئینہ دیکھ کر بعض اوقات اگر شرم نہ بھی آئے تو انسان سوچتا ضرور ہے۔ خیر، آگے چلیے۔ تو سرتاج عزیز بھی رہے۔ سرتاج عزیز بھی بنیادی طور پر اکانومسٹ تھے، لیکن نواز شریف نے لگایا۔ معید یوسف کو اب موجودہ عمران خان نے NSA مقرر کیا ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو بالکل سوٹیبل ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ جنرل بھی نہیں ہے، چلیے ایک جمہوری روایت کو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے نوجوان ہیں، میرا خیال ہے ابھی 39-40 ایئرس کے ہوں گے، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں بڑے انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے پولیٹکس میں، پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا، اور بوسٹن سے پھر PhD بھی کی۔ بہت سی بیرونی اداروں میں یہ مختلف ڈائریکٹر کے عہدوں پر کام
کر چکے ہیں. یہاں ہمارے یہاں تو ہر دوسرا آدمی ڈائریکٹر بن جاتا ہے, لیکن بیرونی جو ادارے ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, وہاں ڈائریکٹر کی پوسٹ میٹر کرتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ بہت ہی ینگ عمر میں 4 انٹرنیشنل جو ریلیشنز کے حوالے سے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے کتابیں لکھ چکے ہیں, اور وہ بڑی سیل ہونے کے اعتبار سے بہت اہم کتابیں ہیں. اچھا, ایک دلچسپ بات, چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, وہ دلچسپی رکھتے ہیں مختلف معاملات میں. جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کے کچھ ذاتی معاملات کو بھی وہ کرتے ہیں. جو یہ معید یوسف ہیں, ان کی ایک بہت دلچسپ بتاؤں کہ ان کو لکھنے سے اور پڑھنے سے اس وقت سے شوق تھا جب یہ اپنی اسکول کی ارلی ایج کے زمانے میں انہوں نے اپنے جو گھر ہے, جو خاندان میں, وہاں ایک اخبار نکال لی, گھر کے لیے, ایک خاندانی افراد کے لیے, جو گھر کے جو گوسپس ہوتی ہیں, گھر کی جو مزیدار باتیں ہوتی ہیں, اس کے لیے انہوں نے ایک اخبار نکال لیا. ہاتھ سے لکھتے تھے وہ اخبار. اس زمانے میں چونکہ کمپیوٹر وغیرہ اتنا نہیں تھا, تو ہاتھ سے لکھ کے یہ شائع کرتے تھے. شائع کیا, ایک آپ سمجھ لیجئے فوٹو کاپی کرا لیتے ہوں گے یا مختلف کاپیز بناتے ہوں گے اور اپنے گھر کے جو مختلف لوگ ہیں ان میں تقسیم کرتے تھے. یہ بڑی دلچسپ بات معید یوسف کے حوالے سے. پھر انہوں نے ان کو فزیشین بنانا چاہتے تھے, ان کے گھر والے, ان کے پیرنٹس, لیکن ان کی جو بہن ہیں انہوں نے ان کا رجحان دیکھا اور معید یوسف کا جو رجحان دیکھا, تو ان کو لہٰذا اس پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈالا. اور آج ہمارے سامنے اس دوران آپ دیکھیے کہ میں نے کہا نا کہ یہ اب تک جتنے NSA رہے ہیں, میرے خیال میں ان میں سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ جمہوری ہیں, دوسرا اسی فیلڈ میں پڑھے لکھے ہیں, اور تیسرا انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. یہ وزٹنگ فیکلٹی میں بھی رہے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کی, لمز میں, اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں. اب انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھانا, بے شک میں پھر وہی بات کہوں گا کہ شاید مذاق کی بات نہیں ہے. میں یہ سپورٹ نہیں کر رہا معید یوسف کو, ان کا جو ریکارڈ سامنے اب تک آیا ہے, جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں معید یوسف کے حوالے سے. گزشتہ چند ماہ میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی بات کی گئی نا, مبینہ طور پر یہ معید یوسف کا آئیڈیا تھا. اب بتائیے آپ کہ اتنی ینگ ایج میں جو آئیڈیا جنریٹ کر رہے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, اور انہیں کنونس کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری جو ڈیموکریسی ہے, ہماری جو گورنمنٹس ہے, اور لہٰذا وہ صوبے پہ جس طریقے سے کام ہوا. دوسرا جو ہمارے LOC کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں, شاید مبینہ طور پر اسی طرف کام ہو رہا ہے. تو معید یوسف جتنا اہم شخص ہے, اور ان کے آپ انٹرویوز سنیں, بڑی بیلنس گفتگو کرتے ہیں, بڑی پڑھی لکھی, بڑی لاجیکل گفتگو کرتے ہیں. اور دوسری طرف اب آپ کمپیئر کیجئے شاہ محمود قریشی صاحب کو. شاہ محمود قریشی صاحب کی میں پھر کہوں گا کہ ناکامی کی وجہ سے, ان کے انٹرویوز کا مذائقہ خیز ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم کو سامنے آنا پڑا اور انہیں انٹرویوز دینے پڑے, جو اب وہ کامیاب جا رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم کے اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں. تو کیا جو معید یوسف جیسا نوجوان ہے, جو ایک بریلینٹ کیریئر رکھتا ہے, جو ماضی بھی جس کا بڑا بریلینٹ ہے اور مستقبل سے امید بھی کی جا سکتی ہے, اور جو پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستان میں ہی رہ کر اس نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے, کیا اس کو ہم فورن منسٹر کے طور پر نہیں لے سکتے؟ کیا ہم ایک ایسے شخص کو فورن منسٹر نہیں بنا سکتے جو انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی پڑھا لکھا ہو, جو سیکورٹی معاملات کو بھی جانتا ہو, جس کی رسپیکٹ انٹرنیشنل ویسٹ میں بھی ہو, چائنا میں بھی ہو, اور رشیا میں بھی ہو, اور مقامی سطح پر بھی ہو؟ تو لہٰذا میں وزیر اعظم عمران خان اور جو دیگر لوگ اس پر سوچتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ شاہ محمود قریشی کو دوسرا کوئی اہم شعبہ دے دیجئے, لیکن اس شعبے پر ایسی شخصیت کو لائیے جو یہاں پر کام بھی کر سکے اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل بھی ہو, اور پاکستان کی جو خودداری جو عمران خان آج لے کر چل رہے ہیں اس کو بھی آگے لے جا سکے. ڈیئر ویورز, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک کر کے بتائیے گا, اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کیجئے, بیل آئیکن دبائیے, اور فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ شاہ محمود قریشی اور معید یوسف کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. گاڈ بلیس پاکستان.